مسلمانوں کے ساتھ رابطے اور واسطے میں، مسلمانوں کی دشمنی میں انہوں نے دوسری قوموں کے ساتھ الائنسز بنائے. آئیے میں اس بات کو واضح کرتا ہوں، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو کچھ 1400 سال پہلے ہو چکا ہے، آج پہلی دفعہ تاریخ میں 1400 سال کے بعد اس کا ریپیٹ ہو رہا ہے. دیکھیے، ہم چونکہ اگر اپنی تاریخ سے سبق نہیں لیں گے، there is very strong wisdom in what happened 1400 years ago. مکہ کی ایک مشرک ریاست تھی، اس سے ہجرت کر کے مسلمان مدینے کی ایک اسلامی ریاست میں آئے. یعنی مدینے کی اسلامی ریاست مسلمانوں کی پہلی نظریاتی اسلامی ریاست تھی. یہی مثال ایگزیکٹلی پاکستان پر آج اپلائی کرتی ہے. اس وقت کا مکہ، آج کل کا بھارت کا، جس میں سے ایک اسلامی نظریاتی ریاست کا وجود قائم ہوتا ہے. مسلمان ہجرت کر کے ایک طرف آتے ہیں، اور ایک پاکستان جو ہم کہتے ہیں پاکستان اسلامی نظریاتی ریاست ہے، یہ مدینے کے بعد ایک دوسری اسلامی نظریاتی ریاست. مگر ایک تیسرا پلیئر بھی تھا 1400 سال پہلے، وہ خیبر کے یہودی تھے. یہ بات ہم تاریخ، اگر اس وقت کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں مسلمانوں کی، کہ جو مشرق میں جو ان کی مسلمانوں کی مکہ کے کافروں کے ساتھ جنگیں ہوتی رہی ہیں، اس میں مسلمانوں کی اسٹریٹجیز دیکھیے کیا تھی. بنیادی طور پہ پرابلم مکہ کے مشرقوں کو مسلمانوں کے ساتھ تھی، لیکن صرف ان کو ہی نہیں تھی، مدینے کے یہودیوں کو بھی تھی. کیونکہ اس سے پہلے یہودی وہاں ایک ڈومیننٹ فورس تھے، یہودیوں کا ایک بہت مقام تھا. اسلام کے آنے سے مکہ کی ریاست میں جب قائم ہوتی ہے تو یہودیوں کا وہ تمام مقام، وہ تمام نظام، وہ تمام اکنامک سسٹم، وہ تمام پولیٹیکل کلاؤٹ جو اس پورے ریجن میں تھا، اس کو خطرے میں پڑ گیا. مسلمانوں کی جنگیں تو مشرکین سے ہوئی. اگر آپ بدر کی لڑائی کو دیکھیے تو مسلمانوں نے اس لڑائی میں ایک اگریسو فارورڈ پالیسی ڈپلوائے کی. یعنی مدینے کی ریاست سے نکل کے تقریباً 200 کلومیٹر آگے گئے اور راستے میں جا کے مشرکوں کو روکا گیا. بیٹل آف بدر ہیز بین فought 200 kilometers almost away from مدینہ. بیٹل آف احد، اس میں ایک ریئر گارڈ، اس کے اندر ایک ڈیفینسو پالیسی ڈپلوائے کی گئی. احد مدینے سے 4 یا 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ اس کی لڑائی ہوئی. خندق میں ایک سیج وارفیئر کی گئی. نہیں، مسلمانوں نے دیکھا دشمن کی اوور ویلمنگ سپیریورٹی ہے فورسز کی، تو مسلمانوں نے ڈیفینسو فورٹریس ڈیفینسز، یعنی اپنے آپ کو وڈرا کر کے قلعہ بندیاں کر کے، جس کو آج کل کی اصطلاح میں فورٹریس ڈیفینسز کہتے ہیں، وہ قائم کیے. اور دشمن کو براہ راست میدان جنگ میں شکست نہیں دی، بلکہ اس کو ویئر آؤٹ کر کے، تھکا کے، اس کی سپلائی لائنز ایکسٹینڈ کر کے، اس کو انفارمیشن وارفیئر کے ذریعے اور اس میں کنفیوژن برپا کر کے دشمن کو شکست دی گئی. یعنی پوری خندق کی جنگ میں 10 15 20 آدمی مارے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود 2 مہینے وہ جنگ چلی. لیکن ایک بات آپ نوٹ کریں گے کہ مسلسل جو مدینے کے مسلمانوں کی لڑائی مکے کے ساتھ ہو رہی تھی، لیکن مسلمانوں کو ڈیسائسو فتح نہیں نصیب ہو رہی تھی، ایک فیصلہ کن جنگ نہیں ہو رہی تھی. یہ خندق کے بعد مسلمانوں نے اپنی اسٹریٹجی تبدیل کی. یعنی پہلے یہ پرابلم آیا کہ جب تک کہ جو اصل فائنانسیس تھے اس سارے فساد کے، جو اصل سینٹر آف گریوٹی تھی اس طاقت کی کہ جو مکہ کے مشرکوں کے پاس تھی، وہ سینٹر آف گریوٹی مکہ میں نہیں تھی، وہ سینٹر آف گریوٹی یہودیوں کی تھی جو مدینے اور مدینے کے قریب خیبر میں بسا کرتے تھے. مسلمانوں نے سب سے پہلے جنگ خندق کے بعد سب سے پہلے بنو قریظہ کے یہودیوں کا صفایا کیا. یعنی جو کلوز پراکسیمیٹی میں جو ٹیکٹیکل لیول پہ یہودی پرابلم کریٹ کر رہے تھے، ان کا صفایا کیا گیا. لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد مسلمانوں نے اپنی توجہ مکے کی طرف نہیں کی، خیبر کی طرف کی. اور خیبر کے یہودی ور دی ایکچوئل فائنانسیئرز، فائنانسنگ یہ کر رہے تھے، آئیڈیاز یہ دے رہے تھے، ریسورسز ان کے تھے، فتنہ ان کا تھا، سپورٹ ان کا تھا. مکے کے مشرک پراکسیز کا کام کر رہے تھے. ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کو شدید نفرت تھی مسلمانوں سے، ان میں یہ صلاحیت، یہ ہمت، یہ طاقت نہیں تھی. وہ کئی جنگوں میں دیکھ چکے تھے کہ مسلمانوں کو وہ قابو نہیں پا سکتے ہیں، تو ان کے لیے، اور یہودی بھی استعمال کر رہے تھے ان ہندوز کو، یعنی میں ہندو اس لیے کہوں گا کہ مشرک، ان کو مشرکوں کو استعمال کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف. اور یہودی براہ راست مسلمانوں سے جنگ نہیں کر رہے تھے، سازش کا کام ان کا تھا، لڑنے کا کام مشرکوں کا تھا. مسلمانوں نے جب خیبر کی سیج کی، خیبر کو گھیرا، ایک بہت اہم نقطہ جو نوٹ کرنے کا ہے وہ یہ کہ خیبر کی فتح کے بعد صرف 1 سال کے اندر مکہ بغیر لڑے فتح ہو گیا تھا. اس کی ملٹری سگنیفیکینس سمجھتے ہیں آپ؟ when the center of gravity was removed, مکہ واز کیپچرڈ وداؤٹ اے فائٹ. اور ایگزیکٹلی یہی سے ملی آج اپلائی ہوتی ہے. مکہ ہندوستان بھارت ہے، مدینہ پاکستان ہے، اور خیبر اسرائیل ہے. آج ایگزیکٹ یہ سے ملی ہے. جتنے فتنے مسلمانوں کے خلاف اور پاکستان کے خلاف برپا کیے جا رہے ہیں، اس کی سینٹر آف گریوٹی تل اویو میں، دہلی میں نہیں. دہلی اسکیونجرز ہے. دہلی وہ ہے کہ جو ان کے ساتھ چپک کے، ان کے ساتھ وابستہ ہو کے اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اس وقت حال یہ ہے کہ پورا انڈیا از آلموسٹ آکوپائڈ بائی موساد، بائی اسرائیلی انٹیلیجنس ایسٹس. پاکستان کے لیے یہ لازم ہے کہ جب ایک طرف ہم
مکہ کے مشرکوں یعنی بھارتیوں کو روک کے رکھیں کیونکہ یہ ہمارے خلاف فتنہ کریٹ کرتے ہیں، لیکن اصل سینٹر آف گریوٹی اس بات کی توجہ ہم نے اسی لیے ہندوستان کو آج ڈسکس کر رہے ہیں، اس سے پہلے مسلسل ہم اسرائیلی زائنسٹ کو ڈسکس کرتے چلے آئے ہیں، بیکاز دا سینٹر آف گریوٹی آف آل دا تھریٹس ٹو پاکستان، جتنے خطرات ہمیں ہیں اس کی بنیاد اسرائیل کی طرف سے ہے۔ یہ صرف استعمال ہو رہے ہیں ان کے ایجنٹس اور پراکسیز کے طور پر، کیونکہ خود جرت نہیں رکھتے اس بات کی کہ براہ راست آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میدان جنگ میں ہم سے بات کر سکے۔ کوئی وجہ ہے اس کی کہ ڈرتے کیوں ہیں، وہ ہم کریں گے بھی بات اس پہ۔ لیکن زید صاحب یہ سینٹیمنٹس تو دونوں طرف ہیں، مطلب ہمارے ہاں جب بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی بلاسٹ ہوتا ہے تو وی پوائنٹ فنگر ایٹ انڈیا، وہاں جب کوئی بم بلاسٹ ہوتا ہے کوئی ٹرین میں، ابھی جیسے پچھلے دنوں بلاسٹ ہوا تھا، دے پوائنٹڈ دیئر فنگرز آؤٹ ٹو پاکستان۔ دونوں طرف یہی سینٹیمنٹس ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سینٹیمنٹس کس کی طرف کیا ہیں۔ واٹ میٹرز از، دیکھیے ہم اپنے ڈیفنس کی بات کریں گے، واٹ میٹرز از کہ وہ ہمارے خلاف ایک ایگریسو ایک ہاسٹائل پالیسی رکھتے ہیں۔ مکہ کے مشرکوں کا مدینے کی ریاست کے ساتھ کوئی ایگزسٹنس پاسبل ہی نہیں تھا۔ تو ہماری پالیسی کیسے ہے، ہماری ہاؤز آ پالیسی؟ سو اٹ واز ناٹ پاسبل، نہیں ہم اس کی طرف آتے ہیں بھی آپ کی، یعنی مکہ کی ریاست اور مدینے کی ریاست کیا کو ایگزسٹ کر سکتے تھے؟ نہیں، دے فوٹ اینڈ فوٹ اینڈ فوٹ، اور الٹیمیٹلی ایک ڈیسائسو بیٹل کی دونوں نے، شو ڈاؤن، اور یہی ایگزیکٹلی ہمارا اور ہندوستان کے ساتھ ہوگا۔ ہم مسلسل لڑتے چلے آ رہے ہیں 60 سال کے، انہوں نے ہمارے وجود کو تسلیم نہیں کیا۔ لیٹس گیٹ بیک ٹو دی براس ٹیکس جسے ہم کہتے ہیں، لیٹس گیٹ ٹو دی ریالٹی آف فیکٹ۔ ریالٹی از کہ وہ ہمیں تسلیم نہیں کرتے، ریالٹی از کہ ہمارا ایک وجود ہے، ریالٹی از کہ وہ ہمیں تباہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ ہر ممکن قوت اور طاقت استعمال کریں گے، اور ریالٹی از کہ وہ ہم سے خوف کھاتے ہیں، اس لیے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتے اور سازش کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، اور ریالٹی از کہ ویسٹرن زائنسٹ پرٹیکولرلی اسرائیلی زائنسٹ ان کو اپنے انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اب صرف جنگ انڈیا اسپیسیفک نہیں لڑنی ہے، اب ہماری جنگ صرف مشرق کی طرف نہیں ہے، اب ہمیں اپنی ایسی ڈیفینسو پالیسی بنانی ہے جو پورے خطے میں پاکستان کو مفادات کا دفاع کر سکے۔ لہذا جو کچھ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا، وی کم ڈاؤن ٹو دا ریالٹی آف تھنگ، ریالٹی از کہ ان کے ساتھ ایک فائنل شو ڈاؤن ہوگا ہمارا بھی۔ ہم حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ سو واٹ ان یور اوپینین از دا ڈریم آف دیز ہندو زائنسٹ؟ دیکھیے یہ صرف میرا اوپینین نہیں ہے، ہم آپ کو وہ چیزیں دکھائیں گے ابھی کہ جو وچ ول پٹ ایوری تھنگ ان پرسپیکٹو۔ دیکھیے جس طرح گریٹر اسرائیل خواب ہے زائنسٹ کا، اسرائیلی زائنسٹ کا، اسی طرح گریٹر انڈیا یا اکھنڈ بھارت خواب ہے ہندو زائنسٹ کا۔ اس کی ہم آپ کو دلیل دیتے ہیں۔ تقریباً عیسیٰ علیہ السلام سے 350 سال پہلے ایک بہت بڑی حکومت ایک بادشاہ نے بنائی، اس کا نام اشوکا تھا۔ اشوکا کی حکومت ویسٹ بنگال، آسام، نیپال، یہاں سے لے کر پورے ہندوستان سے ہوتی ہوئی حتیٰ کہ کابل اور ایران کے بھی مغربی علاقوں بلوچستان تک یہ حکومت پھیلی ہوئی تھی۔ اس سے بڑی حکومت اور ریاست ہندوؤں نے کبھی نہیں بنائی۔ اشوکا ان کا آئیڈیل ہے، رول ماڈل ہے، اشوکا ایک ڈریم ہے۔ دیکھیے